اندر ہیں، کیا کبھی کوئی پارٹی ذرائع نے آپ کو بتایا کہ ان کو کچھ آفر کیا گیا ہو کہ بنی گالہ شفٹ ہو جائیں، ملک سے باہر چلے جائیں؟ کوئی آفر ہوئی ہے ابھی تک؟ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں ان کو کچھ آفر ہی نہیں ہوا ابھی تک، بس وہ اس وجہ سے ان کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز آفر نہیں ہو رہی حکومت کی جانب سے۔ دیکھیں، اصل مسئلہ تو خان صاحب کا یہ نا کہ وہ ملک سے محبت کرتے ہیں، ہی از اے پیٹریوٹ، اور ہمیں انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ جتنی مرضی آپ کی پارٹی کے ساتھ اور آپ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو، آپ لوگوں نے ملک کے اوپر ہی بلیو کرنا ہے، اداروں کے اوپر ہی بلیو کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے ملک کے لیے یہ ادارے ضروری ہیں، اور میں نے بھی آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میری انا بہت چھوٹی ہے، پاکستان بہت بڑا ہے۔ تو خان صاحب کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ پاکستان کے سبز پاسپورٹ کی عزت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ آفر دیکھیے، آفر میں آگے بتا، سب سے بڑی بات تو ہے کہ میں تو ادھر کٹ آف ہوں۔ میں تو خان صاحب سے ملنے کی میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی، ابھی تک میری باری نہیں آئی۔ میں اس امید کے اوپر ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر سے ایک دن تو ملنا چاہیے، اور سول ایجنڈا ہے میرا کہ خان صاحب آپ کی وجہ سے مجھے اتنی عزت ملی کہ 2 سرداروں کے ظلم جبر باوجود اور انتظامیہ کی ہردرمی کے باوجود بھی میں آپ کے نام کے اوپر جیت گئی۔ میں تو صرف ڈیرہ غازی خان کا بتانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، باقی یہ کہ خان صاحب تو انہیں ڈیل کرتے ہیں، خان صاحب اس ملک کے اندر مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اگر خان صاحب کوئی بات چیت کریں گے، مذاکرات میں اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے۔ اگر مذاکرات کریں گے تو I'm sure وہ آپ کے سامنے، سب کے سامنے ہوگا۔ اچھا، جماعت میں کچھ لوگ جو چھوڑ کے چلے گئے، کن سرکمسٹانسز میں گئے، مختلف قسم کی سٹوریاں سامنے آتی رہی، اب ان کی واپسی کی باتیں ہو رہی ہیں، پر لگ رہا ہے کہ جماعت کے اندر سے بھی ریزسٹنس ہے، تو جو لوگ واپس آ رہے ہیں ان کا کوئی کرائٹیریا وغیرہ طے ہو رہا ہے، وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ آنے والے دنوں میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی واپسی؟ پھر وہی بات ہے، خان صاحب کے ساتھ چھوڑ کے لوگ گئے، مجھے نہیں پتا، میں سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتی، مجھے پتا ہے لوگوں کے اوپر بہت ظلم اور جبر بھی ہوا ہے، ابڈکشنز ہوئی ہیں، لوگوں کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے، کوئی اولاد سے بلیک میل ہوا، کوئی فیملی سے بلیک میل ہوا، کوئی کاروبار سے بلیک میل ہوا، کوئی ٹارچر سے بلیک میل ہوا، لیکن بہت سارے لوگ، کروڑوں لوگ خان صاحب کے ساتھ جڑ گئے، اور 8 فروری کا رزلٹ وہی ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم نے خان صاحب کو بنانے والے ہیں، ان کی اپنی سیاست ختم ہو گئی، ان کا اپنا وجود ہی ختم ہو گیا، انہوں نے سیاست سے توبہ کر لی۔ پتہ چلا کہ اصل کنگ میکر یا اصل جو سیاست کو سمجھتا ہے وہ اصل میں خان صاحب ہے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ اپنی سختی گزارتے ہیں، میں نے سارا ٹائم وزیرستان میں گزارا ہے، جب آپ اپنے گھر سے بے گھر ہوتا ہے، اپنے ملک میں IDP بن جاتے ہیں، ابھی آپ کے گاڑی پہ جھنڈا ہوتا ہے، آپ منسٹر ہوتے ہیں، دوسرے دن آپ غدار بن جاتے ہیں، آپ انٹر اسٹیٹ بن جاتے ہیں، آپ جو ہیں وہ گھڑی چور بن جاتے ہیں، آپ جو ہیں وہ لائٹس چوری کرنے والے بن جاتے ہیں۔ میں تو خیر گائے چور بھی بن گئی تھی۔ آپ کے گائے چوری کا مقدمہ؟ جی، گائے چوری کا بھی، کہ کار کی ڈگی میں گائے لے گئی تھی، وہ بھی کچے کے علاقے سے۔ کار کی ڈگی میں ہم نے سیاستدانوں کا تو سنا ہے کہ وہ چھپ کے کہیں جاتے ہیں، گائے کس طرح؟ تو وہ جو سیاستدان برقع پہن کے گائے کار کی ڈگی میں جاتے ہیں، وہ بھی تو بیسکلی گائے ہی ہوتے ہیں نا، اپنی تو ان کی کوئی عزت اور رائے تو ہوتی نہیں ہے، تو وہ بھی تو گنواچی گائیں ہی ہیں سارے کی ساری۔ بٹ اینی ہاؤ، تو وہاں پہ جب آپ کو اس طرح اپنے ملک کے اندر یہ برداشت کرنا تو ہوتا تو بہت مشکل ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کس کی کیا سرکمسٹانسز ہے، کس کو واپس آنا چاہیے، سول پریروگیٹو خان صاحب ہے، لیکن ویسے اتر میں ایک بات بتاتی ہوں، گھر والے ہم بھی تھے، کاروبار والے ہم بھی تھے، عزت والے ہم بھی تھے، وفاداری کا ہماری بھی ٹیسٹ تھا۔ اب مسئلہ یہ کہ ہماری وفاداری اللہ نے عزت قائم رکھی، پارٹی نہیں بدلی، چور دروازہ نہیں وہ کیا، پھر کاروبار کو ختم ہونا برداشت کیا، گھر سے بے گھر ہوئے برداشت کیا، ماں باپ سے 10 مہینے تک نہیں ملے، ماں باپ کو نہیں دیکھا، اور علاقے میں نہیں گئی۔ میرے لیے تو ڈیرہ غازی خان کو نو گو ایریا بنا دیا گیا تھا۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب وہ لوگ واپس آئیں گے تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا اور ہمارا سٹیٹس کیا ہوگا، بٹ میں پھر بھی سمجھتی ہوں کہ اتنا سخت دل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ چونکہ یہی ہے تو لہٰذا یہ آئی تھنک خان کا پریروگیٹو، خان جو کہے گا ہم سرخم۔